اسلامیہ آج کل ہمارے معاشرے میں غلط رویہ پھیل گئی ہے، غلط چیزیں پھیل گئی ہے. لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے حقوق ادا کرو. اگرچہ آپ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کرو. جب وہ برادر جب فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص خوش نصیب ہے جس کا ماں باپ بوڑھا ہو گیا اور اس کو خدمت کرنے کا حصہ ملا، نصیب ہوا خدمت میں، وہ شخص بہت ہی بڑا خوش نصیب ہے. اور برادر جس شخص کا ماں باپ اس کے بیٹے سے ناراض ہو، جس شخص کا ماں باپ سے ڈرے، تو برادر ماں باپ کی خدمت کیا کیجئے. اگر آپ کا ماں باپ راضی نہ ہو اور آپ دنیا کے تمام اولیاء کرام کو بلا کر لائے اور کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری بخشش کی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے، اور اگر آپ کا باپ کہے یا اللہ اس کو نہ بخشنا، تو برادر تمام اولیاء کرام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کرے گا جب تک کہ آپ کا باپ آپ سے راضی نہ ہو جائے. تو برادر باپ ماں کو ناراض نہ کرے، کیونکہ وہ بچے کے لیے بہت ہی زیادہ خصوصیات رکھتی ہے. ماں باپ بچوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. برادر ماں باپ کی عزت کیا کیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی، میری ماں بوڑھی ہو گئی، پاخانہ پیشاب کے لیے نہیں جا پاتی تھی، میں خود انہیں اٹھا کر کے پاخانہ پیشاب کے لیے لے جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ میری ماں نے جب میں ان کو سوچا کہ لگ رہا ہے کہ میں اپنے ماں کا حقوق ادا کر دیا. اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ گئے، حضرت ابو ہریرہ گئے اور دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا پوچھو کیا ہے. تو اس شخص نے کہا حضور میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، پیشاب پاخانہ کے لیے نہیں جا پاتی ہے اور مجھ پر بارہا یا کئی مرتبہ پیشاب کر دیتی ہے، تو کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اور بھی غور سے سننے لگے کہ یہ تو میرا ہی معاملہ ہو رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کا حقوق نہیں ادا کر پائے ہو، یعنی تم نے اپنی ماں کا حقوق نہیں ادا کیا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے حضور کیسے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا فرمایا کہ جب تم اپنے ماں پر پیشاب کرتے تھے تو تمہارے ماں کی جو سوچ تھی وہ الگ تھی، اور جب تم پر تمہارا ماں پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو تمہاری سوچ الگ ہے، تمہاری سوچ الگ ہوتی ہے. تو اس شخص نے کہا حضور کیسے؟ تو کہا کہ جب تمہاری ماں تم پر پیشاب پاخانہ کرتی ہے تو تم سوچتے ہو کہ یا اللہ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اس کی عمر بہت ہو چکی ہے، ابھی تکلیف دہ ہے، یا اللہ تو اسے وفات عطا فرما. تو تم اپنی ماں کی وفات کے لیے دعا کرتے ہو، لیکن جب تم اپنے ماں پر پیشاب کیا کرتے تھے، اپنے ماں پر پیشاب کر دیا کرتے تھے، اس وقت تمہاری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لاڈلے کی عمر کو دراز عطا کر دے. تو برادران ملت اسلامیہ، انسان کبھی بھی اپنے ماں باپ کا حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی جتنا ہوا. حضرت مالک نے دینار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مال و دولت عطا کیے تھے، تو انہوں نے 7 حج کیے تھے، 7 حج. برادر حج کرنا ہر مسلمان پر برادر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بال بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اتنا روپیہ نہیں ہوتا اس وقت. برادر اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ پہلے ہی ہوا ہو فرض ہو جاتا ہے اور آپ حج نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حج فرض ہوا اور وہ حج نہیں کیا تو جب مرے گا تو یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا. تو معزز سامعین کرام، حج اگر فرض ہے، اگرچہ آپ ابھی 30 سال کی عمر ہے، 35 ہے، اگر آپ پر حج فرض ہے تو حج ادا کر لیجئے تاکہ آپ کے جو ذمہ حج ہے، فرض حج ہے، وہ ادا ہو جائے. اور بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ تھا حج کے، وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ تھا، تو میں نے دل میں سوچا یا اللہ کہ جتنے لوگ آئے ہیں کیا سب کا حج قبول ہو گیا ہے؟
कि अल्लाह तबारक व तआला तूने सबका हज कबूल कर लिया है। तो आप ये कह के सोए तो गैब से आवाज आई, है मालिक इब्ने दीनार, अल्लाह तबारक व तआला ने तो सबका हज कबूल कर लिया है, लेकिन एक शख्स है जिसका हज कबूल नहीं किया। मालिक इब्ने दीनार कहने लगे कि वो कौन है? उस गैबी आवाज ने आवाज दी कि वो शख्स मोहम्मद बिन हारून बलखी है। कौन है? मोहम्मद बिन हारून बलखी, यानी बलख पर रहने वाला है। वो शख्स गया, ढूंढने लगा उस शख्स को कि ये कौन शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। ढूंढने लगा तो बिरादर आजकल भी मक्का मुअज़्ज़मा में ये होता है कि इंडिया के रहने वाले अलग रहते हैं, पाकिस्तान के रहने वाले अलग रहते हैं, यानी हर मुल्क के रहने वाले अलग अलग रहते हैं। तो वो ढूंढने लगा कि बल्ख के रहने वाले कहाँ रहते हैं। जब ढूंढा तो उसके लोगों को पूछा कि आप में कोई मोहम्मद बिन हारून बलखी है? तो लोगों ने कहा कि हाँ, वो हमें बहुत ही बड़ा जाहिद, इबादत करने वाला, साइमुल नहार और कायमुल लैल, यानी पूरी रात अल्लाह की इबादत करने वाला, पूरा दिन। जवाब दिया और कहा कि आप मालिक इब्ने दीनार हैं और आपको ख्वाब में दिखाया गया है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। इतना सुनने के बाद मालिक इब्ने दीनार और भी ज्यादा ताज्जुब हो गए कि इतना फरासत वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन की फरासत कल्बी से बचो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो बिरादर मालिक इब्ने दीनार और भी ताज्जुब करने लगे कि इतना फरासत वाला और उसी का हज कबूल नहीं हुआ। तो उनके पास गए, जाने के बाद पूछने लगे कि तुम्हारा हज क्यों कबूल नहीं हुआ? तो वो रोने लगा। तो मालिक इब्ने दीनार ने कहा बताओ। तो वो कहते हैं कि मैं 24 साल से हज कर रहा हूँ। कितने साल से? 24 साल से हज कर रहा हूँ, और हर मर्तबा जब मैं हज करने के लिए आता हूँ तो कोई ना कोई वली आके मुझे खबर दे जाता है कि जा तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे नहीं बख्शा। तो बिरादर वो रोने लगा और कहने लगा। मालिक इब्ने दीनार ने कहा कोई मामला हुआ होगा तो बताओ उसे। तो वो कहने लगे हुजूर मत सुनिए वरना आप नाराज हो जाएंगे, आप मुझ पर नाराज हो जाएंगे। मालिक इब्ने दीनार ने कहा नहीं, मुझे बताओ। उस शख्स ने कहा कि मैं बहुत अमीर था, मैं बहुत पैसा वाला था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत मालो दौलत दी थी, तो मैं अय्याश बन गया, मैं पैसा को खर्च करने के पीछे